علی گڑھ صاحب، میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ اس علاقے کے جو مسائل ہیں اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو کون سے دو بڑے اہم مسائل ہیں جن کو آپ 5 سال کے اندر حل کر لیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تانیہ والا تحصیل جو ہے اس کا علیحدہ انٹرچینج نہیں ہے موٹر وے کا، وہ ہم نے الحمدللہ آلریڈی اپروو کروا لی ہے۔ اور ایک سیکنڈ علی گڑھ، ایک سیکنڈ، یہ جو انٹرچینج بنواتے ہیں اس کا فائدہ تو بڑے لوگوں کو نہیں ہوتا جن کی زمینیں وہاں پہ قریب ہوتی ہیں؟ عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عام آدمی کو یہ ہے کہ لاہور ہمارا صوبائی کیپٹل ہے اور یہاں سے بہت سارے بچے اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے کاموں کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ پہلے یہ 3 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، اس انٹرچینج کے بننے سے 1 گھنٹے کی رہ جائے۔ چلے آگے چلیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈوئل کیریج وے فیصل آباد سے تانیہ والا وہ بننے کے لیے جا رہی ہے۔ اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس ادارے نے 30 سال اس کسانوں کو لوٹا ہے، ان کے گنے کے اوپر انہوں نے کٹوتیاں لگائی ہیں بہانے کر کے، ان کی پیمنٹ 1 سال نہیں دیتے۔ گور میری بات جھوٹ بولتے ہیں، گور پلیز دو ذاتی بات نہ کریں، وہ لفظ آپ بات سن لیں پوری بھائی، آپ بات سن لیں، آپ بات کرنے دیں، نہیں میں بات کرنے دیں، کوئی پروگرام کرنا ہے جی ہم نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، لیکن یک طرفہ تو نہیں کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ سن لیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کٹوتی کرتے ہیں، کیا اس دوران کوئی بھی صوبائی حکومت آپ کی نہیں رہی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے ادارے ضرور موجود ہیں، لیکن جو کسان ہے وہ میجورٹی کسان چھوٹا گروہ ہے، وہ بیچارہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ لاہور جا کر درخواستیں، اور جو درخواستیں بھی دیتے ہیں ادھر بھی انہوں نے اپنے ساتھ لوگ ملائے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے جتنی انہوں نے پیمنٹ لینی ہوتی ہے اس کے اوپر زیادہ عدالتوں میں خرچہ آ جائے گا، 30% کٹوتی لگاتے ہیں پھر پیمنٹ دیتے ہیں، گڈے کے اوپر اور کنڈے کے اوپر الگ گھپلا کرتے ہیں، اربوں روپے یہاں سے۔ علی گڑھ جو کین کمشنر ہے، کین کمشنر کیا کرتا ہے؟ مجھے ووٹ کیوں نہیں دے رہے؟ علی گڑھ اس لیے نوکریوں سے نکال رہے ہیں اس ادارے سے۔ علی گڑھ یہ پورا ایک مافیا ہے۔ علی گڑھ مطلب ہے کہ جنہوں نے، اور اس وجہ سے ان کے خلاف شدید نفرت ہے، ان کے خلاف ہر سال پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو مجھے بتائیں کہ جو گورنمنٹ کی اپرووڈ سیلری ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ اس پر پچھلے سال ملازموں نے احتجاج کیا، ان کو انہوں نے نوکریوں سے نکال دیا، جو کہتے تھے کہ جو گورنمنٹ کی سیلری۔ علی، آپ علاقے کی بات کرنا پسند کریں گے میرے ساتھ؟ آپ کا کین کمشنر نہیں ہوتا؟ آپ کی صوبائی حکومتیں نہیں ہوتی؟ دیتے ہیں لوگ اپلیکیشن۔ ہاں تو پھر ایسی ساری بات، میرا خیال ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ایشو ہیں آپ کے علاقے کے؟ صرف یہی آج ہمایوں کی شوگر ملی زیر بحث آئے گی؟ غلط ہے۔ آئیے اسپتالوں کی بات کریں، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری بھی آپ کسی ایک فرد پہ ڈالیں گے؟ میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے چوتھی پارٹی تبدیل کی ہے، آپ پھر ان کی ذات پر آگے ہیں، انہوں نے آپ کی ذات، پلیز آپ ذاتیات سے میری بات سننی ہے جی، میں ذاتیات پہ نہیں سنوں گا، نہیں ذاتیات پہ نہیں سر، ذاتیات پہ نہیں، آپ سیاست، انہوں نے بلوچوں کی بات کی، 2 گروہوں کی بات کی، بات آگے چلے گی۔ آپ ایشوز پہ بات کرنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ آپ ایشوز پہ آئیں، ایشوز میں چوری اور ڈکیتی پر آئیں، اسپتالوں پر آئیں، آپ تو بالکل ذاتیات پر آگے۔ I'm very sorry یار، آپ نے ایم این اے بننا ہے، ذاتیات پہ نہیں آ رہا، پلیز آگے چلیے۔ نہیں، وہ مجھے پتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، یہ علیم خان صاحب بھائی ہمارے استحکام پارٹی کے ہیں، آپ ان کی پروموشن کر رہے ہیں۔ میری بات سنو مسٹر بھائی علی گڑھ، میں آپ کو انتہائی احترام سے پکار رہا ہوں، پلیز آپ میری عزت کریں، میں آپ کی عزت کروں۔ آپ کو میں نے دعوت دی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، جو آج کے پروگرام سے متعلق ہے میں حاضر، لیکن ایسا تو نہ کریں نا۔ آپ تو ایشوز پر بھی سننے کے لیے آئیے اسپتالوں کی بات کریں، چوری ڈکیتی پہ بات کریں، سڑکوں پہ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ آپ خاموش ہوں گے تو میں بولوں گا سر، آپ خاموش ہوں گے تو میں بات کروں گا نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی، اس 4 سال کے اندر انہوں نے ہسپتال، جس میں کہ 13 سے 18 تک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، امپورٹڈ میڈیسن بھی ہر پیشنٹ کو فری میں ملتی تھی۔ شہباز شریف صاحب کے ٹائم میں ہمارا ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن ہوئی تانیہ والا کے ہاسپٹل کی۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو یہاں سے پایوڈین تک نہیں ملتی تھی، انسولین تک نہیں ملتی تھی، انہوں نے ہاسپٹل خالی کر دیے، اور وہ سارا ایک وہ ڈھونگ رچا کے صحت کارڈ کا، پرائیویٹ ہاسپٹل کا
اربوں روپیہ ضائع کر دیا. ہاسپٹلز میں اس وقت واقعی دوائی بہت کم ملتی ہے, لیکن وہ 13 سے 17 والا ٹرن اوور بھی دیکھیں جب ادویات فری ملتی رہی ہیں ہاسپٹل. اچھا میرا آخری سوال, باقی ہمارے دور میں علی گور, میرا آپ سے آخری سوال, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن 8 کو ہو رہے ہیں زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے؟ دیکھیں ووٹ ڈالنے آئیں گے, یہ بھائی صاحب تو ووٹ الیکشن خریدنے آئے ہیں, لڑنے تو آئے نہیں. تھینک یو ویری مچ. میں ریمل رضوان کو کہتا ہوں. ریمل, اس علاقے NA97 کے بارے میں آپ کے پاس کیا ہے ذرا بتائیں گی؟ علاقے کی جانب جانے سے پہلے کچھ اہم خبریں شامل کریں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر نائب صدر ہمایوں اختر خان کا کہنا ہے کہ NA97 کے عوام کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا موقع مل رہا ہے. دوسری جانب 11 حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی دوبارہ پرنٹنگ شروع کر دی گئی ہے. مزید بات کریں تو پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے کہا کہ کوشش ہوگی چھوٹی جماعت سے مل کر اتحاد کر لیا جائے. شہباز شریف نے کہا ہیر پھیر پر نہیں بلکہ شیر پر مہر لگانی ہے, انتخابات جیت کر IT یونیورسٹی بنائیں گے. اور آخر پہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے بانی PTI جیل میں نہ ہوتا تو مقابلے میں زیادہ مزہ آتا. ابھی آپ کے پاس کیا ہے NA97 کے بارے میں, کوئی فیکٹس اینڈ فگر کیا ہے؟ حلقے کے اعداد و شمار کی جانب چلتے ہیں. NA97 ہے فیصل آباد کی تیسری نشست, تاندلیاں والا بھی اسے کہا جاتا ہے. اس میں پولنگ سٹیشنز کی تعداد 341 ہے, جبکہ رجسٹرڈ ووٹرز حلقے میں 4,91,703 ہیں, جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,72,265, جبکہ خواتین رجسٹرڈ ووٹرز حلقے میں 2,19,438 ہیں. 2024 کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس مرتبہ کون سے امیدوار آپس میں مد مقابل ہوں گے اور انتخابات کا حصہ بنیں گے. تو 2024 میں اس حلقے سے جو امیدوار آپس میں مقابلہ کریں گے, سب سے پہلے استحکام پاکستان پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہمایوں اختر خان انتخابات کا حصہ بنیں گے, جن کے مقابلے میں ہیں مسلم لیگ نون کے علی گوہر خان بلوچ, جبکہ تیسرے امیدوار آزاد ہیں محمد سعد اللہ بلوچ. 2018 کے حوالے سے بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ کون سے امیدوار آپس میں مد مقابل رہے اور انتخابات کا حصہ بنے, تو 2018 میں یہ نشست NA103 تھی. یہاں سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر علی گوہر خان بلوچ نے انتخابات میں حصہ لیا, جن کا مقابلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے محمد سعد اللہ بلوچ نے, جبکہ تیسرے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے شہادت علی خان تھے. دیکھا جائے کہ جیت اور ہار کا تناسب کیا رہا, کس نے کس کو شکست دی, ووٹوں کا ٹرن آؤٹ کیا رہا, تو اس حلقے سے علی گوہر خان بلوچ, جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا, وہ کامیاب رہے اور محمد سعد اللہ بلوچ کو شکست کھانی پڑی, جبکہ حلقے کا ٹرن آؤٹ کل 48% کے قریب رہا. آخر پہ چلتے ہیں 2024 میں حلقے کی صوبائی نشستوں کی جانب. 2024 کے انتخابات میں حلقے میں صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں آتی ہیں, جس میں PP 102 اور PP 103 شامل ہیں. دیکھا جائے کہ علاقے ان نشستوں میں کون کون سے آتے ہیں, تو PP 102 میں تاندلیاں والا اور جھمرا کا علاقہ آتا ہے, جبکہ اس کی دوسری اور آخری نشست PP 103 میں گڑھ فتح شاہ وغیرہ کے علاقے شامل ہیں. شکریہ ریمل. اب میں چاہ رہا ہوں اپنا فیصل آباد اور خرم شہزاد صاحب سے. جی خرم صاحب, آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ. خرم صاحب, یہ کافی تیکھا الیکشن مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے اس حلقہ 97 میں. ہمایوں اختر, علی گوہر خان, سعد اللہ بلوچ اور عظیم خان بلوچ کے درمیان, کیونکہ ایک دوست جو تھے وہ کافی اپنا ان کے لہجے میں تھوڑی سی رنجش بھی تھی اور ایک ایگریسونیس بھی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انتخاب 8 کو ہونے جا رہا ہے, یہ اس میں سب ٹھیک رہے گا؟ جی, جو رنجش ہے یا جو اس میں وہ غصہ نظر آیا, تو یہ تو سوال انہی سے ہی بنتا ہے کہ اس سے پہلے ان کے بھائی جو ہے وہ یہاں سے MNA رہے, پھر علی گوہر بلوچ جو ہے وہ یہاں پہ MNA رہے, اور جن مسائل کی یہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے فیصل آباد تاندلیاں والا روڈ کی بات کی, تو یہ تقریباً کوئی عرصہ 20 سے 25 سال سے یہ روڈ کے اوپر جو ہے سیاست کر رہے ہیں, اور اسی روڈ سے یہ لوگوں سے جو ہے ووٹ مانگتے ہیں اور پھر 5 سال جو ہے وہ ان کو بھول جاتے ہیں. اور اب یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ استحکام پاکستان نے یہاں پر اپنے نیشنل اسمبلی کے لیے بھی جو ہے امیدوار اتارا ہے, اور جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے لیے بھی جو ہے امیدوار سامنے آئے ہیں. تو جب ایک نئی پارٹی کے امیدوار سامنے آئے ہیں, تو جس طرح لوگوں کو انہوں نے یہاں پہ پسماندہ رکھا, میں یہ بتاؤں کہ یہ اس علاقے کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مویشی چورے ہوتے ہیں, یہ جرائم پیشہ افراد کی عمارت گاہ ہے.
تو یہ جو ہے ایم این اے ایم پی ایز جب یہ منتخب ہوتے ہیں، دیگر پارٹیوں کے منتخب ہوتے رہے، مسلم لیگ نون نے یہاں پر جو ہے وہ باریاں لی، تو یہ لوگ یہ کیا کرواتے ہیں، یہ صرف لوگوں کی اپنے ڈیروں پر بٹھا کے صلح کرواتے ہیں اور ان لوگوں کو وہاں پہ بلاتے ہیں اور صرف اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل سے ان کو کوئی حل نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ خورم میں نے یہ سوال کیا تھا چوری اور ڈکیتی کا اور ہسپتال میں ادویات کا، لیکن شاید وہ ادویات والے سوال کے جواب میں تو انہوں نے کچھ کہا کہ شہباز شریف کے دور میں کچھ بہتری آئی، لیکن جو چوری اور ڈکیتی کے معاملات کے بارے میں ان کے پاس کوئی بھی ایسا جواب نہیں تھا کہ اگر جب وہ منتخب ہو جائیں گے تو اس کا وہ کیا حل نکالیں گے۔